أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. معزز سامعین حضرات، طریق انفاق فی سبیل اللہ کی یہ دوسری قسط ہے، اور اس قسط میں آج کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. یہ سب سے پہلی چیز ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا. پڑھنا الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے. پڑھ تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس کو قرآن نے ہی کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں، اور ایک اس میں سب سے پرائم ضابطہ ہے. یہ سمجھ لیجیے کی ہے، وہ کنجی ہے. وہ جب تک آپ سارے جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لیجئے قرآن کو سمجھنے کے سارے اصول و ضوابط، لیکن وہ کنجی جو ہے وہ ایک اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو سارے آپ کے اصول و ضوابط جو ہے وہ بیکار ہیں. اسی طرح بیکار ہیں، گاڑی پنچر ہو جائے گی، نہیں چلے گی گاڑی. جیسے آپ نے پوری گاڑی تو بنا لی، لیکن اس کی چھچی نکال کے بیزر اس کو سمجھ کے پھینک دیں ٹائر کی. یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی چھوٹی چیز ہے، اس کو ہٹاؤ، پھینکو اس کو. اگر آپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، پوری گاڑی نہیں چل سکتی ہوگی اس صورت سے. تو اس کی بنیادی جو ہے وہ بنیاد اس کی کلید جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہم آج آپ کو جو ہم نے سمجھا ہے اپنے اعتبار سے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ قرآن جو ہے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے آپ کے لیے. آپ اس کو سمجھنا چاہیں آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے اس میں کہ ہم اس سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگوں. یہ بھی ہے قرآن میں، یہ دونوں چیز ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے اس میں جو اس کا جو ہے پرائم رول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آغاز میں ہی فرما دیا. شروع ہی میں قرآن کے کہیں بیچ میں کہیں نہیں ہے کہ اس کو ڈھونڈا نہ جا سکے. وہ بالکل شروع میں ہے، اور ہم لوگ اس کو جو ہے اسکپ کر جاتے ہیں، اسکپ کر کے نکل جاتے ہیں، اسکپ کر کے نکل جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کتنی نہ جانے کتنی بار ہم نے پڑھا. 98 سے ہمارا یہ سفر شروع ہوا ہے، اور اس درمیان میں والد صاحب کے زمانے میں ان کے اتفاق کے بعد مطلب تھک ہار کے پھر جو ہے وہ ندامت کے آنسو بہا کے دوبارہ پھر شروع کرتا، لیکن وہ سمجھ میں نہ آتا کہ اصل یہ کہاں سے اس کو اسٹارٹ کریں. تو کہ وہ سمجھ میں آنے لگے، وہ آدھا ادھورا ادھر ادھر بگڑ جاتا ہے، سیکوینس نہیں ملتا. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو عرق انفعال کے قطرے وہ شاید خدا کو پسند آ گئے، کہیں نکل گئے ہوں گے دو چار آنسوں سے، ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوا. تو وہ ایک عجیب سی کیفیت کے انداز میں، پریشانی کے انداز میں ایک دن قرآن اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا شروع سے. ہمارے لیے ایک بڑا مشکل یہ لمحہ تھا. یہ تھا کہ جتنے ہم نے تجربات کیے تھے اس سے ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر قرآن کا نفاذ پھر سے کیا جائے، یعنی اس طریقے کو جس کا تحفظ علی نے کیا، اور اس کو کرتے ہوئے قرآن کا اس تحفظ کرنے کی کوشش میں وہ شہید ہوئے، اور ان کے پورا کنبہ جو ہے وہ شہید ہوا، اور وہ دربدر ہو گئے. وہ سب کے قبریں ہیں، ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر وہ کیسے شاعر نے کہا ہے، وہ بے گھر صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے. تو وہ کنڈیشن کیوں پیدا ہوئی؟ تو کہاں سے جو ہے یہ دوبارہ وہ اس کو ریسٹیبل کیا جا سکتا ہے؟ تو بڑے پریشانی کی حالت میں قرآن اٹھایا اور شروع سے پڑھنا شروع کیا. تو سب سے پہلے ہی اس میں لکھا ہوا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ پہچان بتائی اللہ تبارک تعالیٰ نے. یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہو، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو عبادات کرتے ہوں، عبادت کرتے ہو، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ان کو دیا جائے، مال ہو، اسباب ہوں، صحت ہو، تندرستی ہو، اور ان کے پاس علم ہو، علم کی دولت ہو، یا ایسی دولت ہو، مال ہو، دولت جو روپیہ پیسہ جو ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہوں ان میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں. یہی ہے ترویج انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ یہی ہے. انفاق فی سبیل اللہ یہ نہیں کہ زکوٰۃ آپ نے 2.5% جو ہے وہ ادا کر دیا، بس چھٹی پا گئے، زکوٰۃ ادا کر دیا، وہ سال بھر جمع کیا، مال جمع کر کے اور اس کو جمع کر کے اس کو آپ نے 2.5% نکال دیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو گیا. یہ کہتے ہوں پاک صاف ہو گیا، جو کہتے ہوں یہ، لیکن قرآن اس کو نہیں کہتا کہ یہ پاک صاف ہو گیا، 2.5% نکال دیا پاک صاف ہو گیا. یہ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے. جو لوگ یہ فتوے دیتے ہیں نا، یہ فتوے پہ بڑی جھڑپیں ہوئی ہیں صحابہ میں. اور حضرت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے ڈنڈے سے مارا تھا کعب الاحبار کو. کعب الاحبار ایک یہودی تھا، وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایک حضرت عثمان کے دور میں بہت اس نے ایک اپنا جو ہے وہ بنا لیا، دبدبہ بنا لیا، اور سرکاری مفتی بن گیا. وہ صحابہ کرام کی موجودگی میں، صحابہ کرام کو ہوتے ہوئے فتوے وہ دیتا تھا، کعب الاحبار. تو اس نے فتویٰ دیا یہ کیوں جائز ہے، ٹھیک ہے 76 جمع کرو. اس پہ صحابہ میں اختلاف یہاں سے شروع ہوا، اور حضرت ابوذر غفاری نے اس کو ڈنڈے سے مارا، اس کا سر پھٹ گیا. یہ سب ہماری تاریخ کا، کتابوں کا، احادیث کا حصہ ہیں. اس کو ہم لوگ نہیں پڑھتے، نہیں بتاتے. اس کو توہین ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے. ارے کب تک توہین ہوتی رہے گی بھائی؟ یہ کب تک توہین کے نام پہ جو ہے وہ دین کو مسخ کیا جاتا رہے گا؟ دین کو مسخ کرنا چھوڑ دیجئے آپ لوگ، سب لوگ چھوڑیے اس کو، اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. یہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم وہ ہے علی والا ہے، اہل بیت والا ہے، اس پہ آئیے. پہلی چیز ہے یہ. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بھی پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المتقون. یہ چیز جو ہے بالکل، اس کو خوب اچھے سے جا کے ساری تفسیریں پڑھ لیجئے، سب پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کس کے سمجھ میں آئے گا اور کس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہی چیز واضح ہو جائے گی، صرف اتنے میں واضح ہو جائے گی. اچھا، اب یہ چیز جو ہے یہیں سے ساری چیز معلوم ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کیا چیز کی جائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. مطلب یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا. جس طرح عبادات جو ہیں وہ فرض ہیں انسانوں پہ، اسی طرح ترویج انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی فرض ہے. اس میں سے کچھ، جیسے نماز میں کچھ نماز فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہے. انفاق فی سبیل اللہ میں کچھ فرض ہیں، کچھ فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ جو ہے واجبات کی حیثیت رکھتے ہیں. دیکھیے واجب اور فرض میں ذرا سا تھوڑا سا بنیادی فرق ہوتا ہے، نص کا فرق ہوتا ہے. قرآن سے سیدھا نص ہے یا نہیں، بس حیثیت تک بڑی ہوتی ہے. تو اس میں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیم اسی طرح ہوتے ہیں. اس میں بھی ہوتا ہے، صدقات ہوتے ہیں، عطیات ہوتے ہیں، صدقات ہوتے ہیں. جیسے نماز کی طرح خرچ کرنے کا بھی یہ نظام ہوتا ہے. تو یہ دو جو ہے اسلام کے، بلکہ اسلام تو جو ہے وہ کیا، وہ یہ مطلب اسلامی تو بنیاد ہے انسانیت کا. تو انسانیت ہو کہیے یا اسلام کہیے، یہ اس کا بنیادی
اس کی بنیاد ہے، یہ بنیادی دھوری ہے، یہ بنیادی یہ دھوری ہے، یہ سمجھ لیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ دو کے علاوہ تیسری چیز دنیا میں جو ہے نا وہ صرف ضرورت ہے انسان کی، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے جڑنے کا، دل کو اللہ سے لگانے کا، اور جو ہے وہ اپنے جسم میں، اپنی روح میں اور اپنے ظاہر و باطن میں خدا کے وجود کو محسوس کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اور ہمارے اوپر وحدت الوجود کا فتویٰ نہ لگا دیجیے گا، لیکن آپ کو یہ خود فیصلہ، آپ کو خود یہ فیل ہوگا کہ خدا کا وجود ہے، آپ کی ذات میں خود محسوس ہونے لگے گا، اس کی وجود کی روشنی سے آپ بھی منور ہو جائیں گے، آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کا دل و دماغ سب منور ہو جائے گا۔ یہ خدا سے، یہ انسان کا بندے کا تعلق خدا سے اس طرح قائم ہوتا ہے۔ یہاں تو خدا سے بندے کا رشتہ ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو آگے کیا جائے؟ آگے سارے راستے بند ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ہے، نہیں قائم ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہیں سے تو ہم فتنے میں مبتلا ہیں، آج بھی قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ دنیا سے آج بھی قائم ہے، اور جس دن یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، جس دن اہل بیت ختم ہو جائیں گے، یہ بالکل ایک دم کھلی کتاب کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن رسول اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل دنیا سے ختم ہو جائے گی، اس دن پھر اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ اس وقت تک سارے نیک لوگ چاہے جس کمیونٹی کے ہوں، چاہے وہ سب سے آخر میں، دنیا سے سب سے آخر میں اہل بیت جو ہے اٹھائے جائیں گے، سب سے آخر میں نیک لوگوں میں، تاکہ دنیا کی عمر سب سے زیادہ ہے، لمبی عمر رہے۔ پہلے سارے نیک لوگ سب اٹھ جائیں گے دھیرے 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 کر کے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے، ہر طرح کے لوگ، پھر آخر میں جب یہ آخری جو شخص اٹھایا جائے گا وہ اہل بیت ہی میں سے کوئی ہوگا، وہ اٹھا لیا جائے گا، اس کے ساتھ دنیا کا نظام جیسا چوپٹ ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ حیثیت ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ یہ سسٹم ہے نظام دنیا کا، اور اس نظام کو جو چلانے کے جو بنیادی اصول ہے یہ دو ہیں، عبادت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ چیز ہے پہلی چیز، یہ تو سمجھ لیجئے اس کو۔ اچھا، ایک چیز اور ہوتی ہے کہ خرچ جو ہے اللہ کے راستے میں کیسے کریں، اس کا وہ تو طریقہ بڑے اچھے سے آپ لوگ جانتے ہیں، آسان سا طریقہ ہے بھائی، وہ سب سارے علماء سے آپ پوچھ لیجئے کیسے خرچ کریں، اس کے لیے کہیں آپ کو بہت اس میں ڈیپلی جا کے بڑا وہ نہیں کرنا کہ کوئی جدید تحقیق ہو خرچ کرنے، یا کوئی نظام وضع کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو سسٹم چل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، انہی سسٹم کو، انہی ذرائع کو صحیح کیے جائیں، اسی طرح خرچ کیا جائے، لیکن خرچ جو ہے وہ مدیں جو ہے نا اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کون سی مدیں کہاں خرچ ہوں، کون سی مدیں کہاں خرچ ہوں، کون سی مدیں کہاں خرچ ہوں، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ اچھا، خرچ کے واسطے کیا میڈیٹر بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں، میڈیٹر بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم جو ہے وہ کوئی ایک جو ہے ہم ایک آزاد ملک میں، آزاد جو ہے وہ اور جمہوری ملک میں ہے، تو یہ جتنی بھی ریلیجیس آبلیگیشنز ہیں ہمارے اوپر، یہی چیز اگر یہ اسلامی ریاست ہوتی کہیں پہ تو پھر وہ ٹیکس ہو جاتا ہے، یہ ٹیکس ہوتا ہے، لیکن اسلامی ریاست نہیں ہے تو ٹیکس تو کو رائٹ ہوتا ہے گورنمنٹ لے گی، لیکن یہ ریلیجیس آبلیگیشنز ہیں ہماری، یہ تو یعنی مذہبی فرائض میں چیز شامل ہے، واجبات یا فرائض میں، تو اس حیثیت سے ہم اس کو ادا کرنا ہے ہم کو، لیکن کیٹیگری اس کی سیم وہی رکھنا ہے جو ہمارے قرآن میں ہے اور حدیثوں میں ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ میڈیٹر جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں، میڈیٹرز بنانے کا پورا جو ہے وہ نظام رسول اللہ نے سکھایا ہے ہم کو، وہ میڈیٹرز ہم لوگ کیسے بنائیں گے، یہ نظام بنانے کی ضرورت ہے، اس میں جھول بہت زیادہ ہے۔ ہم میڈیٹرز جن کو بناتے ہیں وہی تو فراڈ کر دیتے ہیں،
ہم دیتے ہیں ان کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کے لیے، وہ اس میں سے جو ہے وہ ہیلا بہانہ کر کے یہ فلانا ڈھماکہ کر کے اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں. کسی کی بلڈنگ کھڑی ہے، کسی کا بزنس کھڑا ہے، کسی کے لڑکے پھر جو ہے وہ جہازوں میں اڑ رہے ہیں، اور جس کو ضرورت ہے، جس کے لیے دیا ہے ہم نے، جس کے لیے ہم لائے ہیں مانگ کے کلیکٹ کر کے، وہ بیچارہ اسی حال وہی ہے. یہ پریشانی امت مسلمہ کے ساتھ ہے کہ اس کا پیسہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہا ہے. اس لیے کہ جو میڈیٹر اپنے منتخب کر رہا ہے، میڈیٹ بیچ میں جو بنا رہا ہے میڈیٹرز، وہ کسی کو جس کو بتا رہا ہے وہ شخص جو ہے نا وہ پیسہ دے کے جو ہے وہ جس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. خود ہم نے فیس کی ہے یہ چیزیں، یہ چیزیں ہم نے فیس کی ہے. ہم نے بڑے پیمانے پہ کام کیا، اسی لیے اختلاف ہوئے کہ میڈیٹر جن کو ہم نے بنایا بیچ میں، بھائی ہم تو ہر جگہ بھاگ دوڑ کے کر نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے اپنے نائب رکھیں گے، ہم ان کے ذریعے کام کرائیں گے. نائب جو ہیں وہ جب سرکار چلانے لگتے ہیں تو پھر دقت ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہی ہو جاتا ہے. یہاں پہ ذرا سے کسی کو اختیار مل جاتے ہیں نا تو وہ پتہ نہیں کہاں چڑھ کے جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ جاتا ہے اس کا دماغ، پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی لے ڈوبتا ہے. پریشانی یہ ہے ہمارے یہاں، ہمارا نظام کیوں نہیں کھڑا ہو پا رہا، اس کی پریشانی یہی ہے، اپنی حد میں لوگ نہیں رہتے، سسٹم سے آگے نہیں بڑھتے، سسٹم کو توڑ کے بڑھتے ہیں، لائن کو توڑ دیتے ہیں، اپنی صفوں کو توڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. صفوں کو توڑو، وہ ایک لیڈر آپ کا کھڑا ہوا ہے آگے، جب وہ کہے گا تب آپ صفوں کو توڑیے، ورنہ آپ ہار جائیں گے جنگ. چاہے آپ کی ہتھیار سے جنگ ہو رہی ہو، چاہے دماغ سے جنگ ہو رہی ہو، چاہے عملی طور سے کوئی کام ہو رہا ہو، آپ نے اگر بریک کی اپنی لائن کو تو اب جو ہے آپ صفوں کو یہی تو کہا گیا ہے، نماز میں ہی تو سکھایا جاتا ہے صفوں کو قائم رکھو. اب دیکھا ظاہری سب نہیں کام ہوتی ہم لوگوں کی. مساجد میں جو ہے جائیے تو دیکھیے وہ تماشا رہتا ہے، ایک سب مسجد کے نہیں ٹھیک کر پاتے، یہ ظاہری سب تو ٹھیک نہیں کر پاتے، باطنی سب کہاں ٹھیک کر پائیں گے. قوم ہم کو ایسی قوم ملی ہے، پھر اس کو چلاؤ تو کہتے ہیں چلاتا ہے، ڈانٹو اس کو تو کہتے ہیں ہائپر ہوتے ہیں. یہ بھائی تمہاری تو حرکتیں وہی ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں ہے نا، ہم مسلمانوں کی اکثریت کی وہی حرکت ہو گئی ہے جن کو موسیٰ علیہ السلام علیہ آدمی چاہیے تھے، جن کو اوپر ہنڈر چلاتا رہے، ڈانٹتا رہے، چلاتا رہے. حرکتیں وہی ہیں پوری، باتیں بڑی بڑی ہیں، پھر آدمی کہہ دیتا ہے تو برا لگتا ہے. وہ خیر برا لگے، اچھا لگے گا، برا لگے گا تو کوئی بات ہی نہیں، کام تو ہوگا. جو خدا نے طے کر دیا ہے وہ کام تو ہوگا. اب کسی کو برا لگے یا اچھا لگے. اب آ جاتے ہیں اصل بات پہ، ٹائم لگ بھگ ختم ہو رہا ہے 20 منٹ کا. دیکھیے عشر اور زکوٰۃ میں جو اصل بنیادی فرق ہے وہ کس چیز کا ہے. دیکھیے عشر جو ہے وہ آمدنی پہ ہوتا ہے، عشر جو ہے وہ آمدنی پہ ہوتا ہے، یہ بیس ہے اس کا، یہ بچت پہ نہیں ہوتا. اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بچت پہ ہوتی ہے. آمدنی اور بچت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آمدنی الگ ہے، بچت الگ ہے. بچت وہ چیز ہے جو سارے خرایات نکالنے کے بعد ہمارا بچ گیا، جو تو سیونگ میں آ گیا، سیونگ میں چلا گیا، وہ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آمدنی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آمدنی پہ عشر ہوتا ہے. جیسے ہم بلنگ کرتے ہیں، جب بلنگ کرتے ہیں تو اس میں جی ایس ٹی لگاتے ہیں، یا پہلے سروس ٹیکس لگاتے تھے یا ویٹ لگاتے تھے جب تک جی ایس ٹی نہیں تھا. تو یہ جی ایس ٹی ہے، سروس ٹیکس اور ویٹ یہ ملا دیجیے جی ایس ٹی ہو گیا. یہی جی ایس ٹی جو ہے یہی عشر ہے، سیدھا سمجھ لیجیے، سیدھا سمجھ لیجیے، ایک دم سیمپل سے ایک دم سمجھ لیجیے، سب سمجھ میں آ جائے گا. اور جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بچت پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ جیسے سالانہ آئی ٹی آر فائل کرتے ہیں ہم لوگ انکم ٹیکس کا، تو جو ہے وہ 31 مارچ تک کا حساب لگا کے پھر وہ نومبر میں جمع کرتے ہیں، جا کے اکتوبر تک میں ٹائم دیتی ہے. ستمبر تو ہوتی ہے لاسٹ ڈیٹ بزنس والوں کی، لیکن وہ الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے.
ستمبر، پھر وہ اکتوبر، نومبر، ڈیٹ بڑھا دیتی ہے. ابھی تو لیٹ پیمنٹ لے کے دسمبر تک ہو رہا ہے. 31 دسمبر تک ابھی ٹائم ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، اسی طرح سمجھ لیجئے وہ بھی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال کا آپ حساب کتاب رکھیے. ہم تو کہتے ہیں کہ رجب تک کا لگا لیجئے، شعبان میں پورا حساب کلوز کر دیجئے، رمضان میں بانٹنا شروع کر دیجئے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ ایسے سیدھا یہ سمجھ لیجئے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، زکوٰۃ اور جو ہے عشر، وہ الگ الگ دونوں چیزیں ہیں. ان کو مکس کر یہ ان کے اخراجات بھی جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. ان کے اخراجات جو ہیں، دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اس کا مصرف جو ہے وہ تو فکس ہے، وہ مصارف جو ہے وہ منصوص ہیں، وہ ان پہ نص ہے، قرآن کی نص ہے، اس میں کوئی بھی پھیر بدل نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو عشر ہے، عشر کا تو نام بھی نہیں ہے نا قرآن میں، حسادہ لفظ ہے. حسادہ ہے، تو حق و یم حسادہ، یہی ہے عشر. تو عشر جو ہے وہ نہ اس کی کوئی کا مصرف بیان کیا گیا ہے، اس کا کوئی مصرف بیان نہیں بیان کیا گیا، نہ عشر کا واضح نام ہے. لیکن حدیثوں میں عشر کا نام ہے، اور حدیثوں میں بھی مصرف میں بھی کوئی واضح نص موجود نہیں ہے. یہ سمجھ لیجیے، واضح بس فقہا کے نزدیک ہے، اور فقہا کے نزدیک ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اس کو اسی مصرف میں خرچ کیا جائے. اس میں زکوٰۃ میں کیوں خرچ کیا جائے بھائی؟ میل کچیل بھی اور صاف ستھرا بھی ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے دونوں؟ بھائی مال جو ہے وہ اپنا صاف ستھرا میں سے نکال کے دے رہا ہے ایک آدمی، اور ایک مال کچیل میں سے نکال کے دے رہا ہے، الگ الگ کر کے دے رہا ہے. مال کچیل خرچ کرنے کا الگ مصرف خدا بتا رہا ہے، تو جو صاف ستھرا مال ہے اس کو پہل کیوں کی جائے اس میں خرچ کرنے کی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اسی نظام بگڑ ہے. وہ جو ہمارا فریش مال ہے عشر کا، اس کو فریش ہے کیوں نہیں خرچ کیا جاتا؟ فریش ہے خرچ کیا جائے، اگر وہاں سے بچ جائے تو پھر اس کو آپ یہاں خرچ کریے. سیدھا سیدھا یہ اصول ہونا چاہیے، سیمپل تھا. اچھا اب ایک چیز یہ ہو گئی، تو ہاں یہ سمجھ لیے کہ یہ غیر منصوصہ جو ہے یہ اس کے مصارف ہیں، یعنی کہ اس پہ نص نہیں ہے اس کے مصارف پہ عشر کے. تو یہ اتنی چیز جو ہے وہ جاننا ضروری تھی. اب انشاءاللہ اگلی قسم میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس پہ اور باتیں کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.